اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں حیران ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت پہ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد ہیں عطا، ایک دن اپنے شاگرد سے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو جنتی عورت دکھاؤں؟ کہتے کہاں ہے؟ کہا یہ کالے رنگ کی جو عورت ہے نا یہ جنتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، اس کو ایپیلیپس کی تکلیف تھی، مرگی کا دورہ پڑتا پتہ ہی نہیں رہتا تھا، آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، انی اسرع، میں پچھاڑی جاتی ہوں، دعا کر دیجئے مجھ سے یہ بیماری برداشت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ نے ایک فیصلہ جاری کر دیا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ فیعافیکی، چاہتی ہو صبر کر لو جنت کی بشارت لے جاؤ، صبر کر لو جنت کی بشارت دیتا ہوں، چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے عافیت سے نواز دیں گے۔ کتنی عقل مند عورت تھی، اس نے دو کو لمحے سوچا، ڈیسیژن کیا لیا آنن فانن کہ اگر صحت مل بھی گئے پھر بھی تو موت ہی ہے نا، لیکن یہ کیا پتا جنت ہے کہ جہنم ہے، یہ جنت کی بشارت اویل کروں گا۔ کہا بل اصبر، اللہ کے رسول بس سودا ہو گیا، آپ جنت کی بشارت دے دیں میں صبر کروں گا۔ لیکن غیرت ایمانی دیکھیے، جنت کی بشارت مل جانے کے بعد چلی رک گئی، کہتی اللہ کے رسول بس ایک گزارش ہے، انی اسرع و انی اتکشف فادعو اللہ اللہ اتکشف، اللہ کے رسول میں بیماری پہ تو صبر کر لوں گی لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ جب میں بیمار ہو کے گرتی ہوں میں بے پرد ہو جاتی ہوں، صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بے پرد نہ ہونے دے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے میرے بھائیو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جب جنت کی بشارت مل گئی اب کسی عمل کی فکر کی ضرورت ہے؟ بھلا کس نے یہ خوشخبری سنائی ہے؟ محمد الرسول۔ لیکن غیرت ایمانی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول بیماری پہ تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بے پردہ نہیں رہ سکتا، اس پہ میں صبر نہیں کر سکتی، یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، بیماری بھی جاتی رہی اور جنت کی خوشخبری بھی لینے۔ یہ منہج ہے، یہ مشن ہے، اس قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے۔